السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ جو تصویر ہے یہ دو سگے بھائیوں کی ہے۔ یہ دونوں شادی شدہ ہیں اور ان دونوں کے دو بچے بھی ہیں۔ ان بیٹوں کا باپ صبح 9 بجے تاریخ تھی 8 مئی ان کے کمروں میں آتا ہے اور آ کر اپنی بہو سے سوال یہ کرتا ہے کہ تمہارا شوہر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اب یہ بڑے کو گھٹیا سوال ہے اور کرنا ہی نہیں بنتا۔ تو بہو جو ہے وہ ہکی بکی ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا ہو گیا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ بہو سے کہتا ہے کہ تم اپنے بچے پکڑو اور چلو اوپر، میں اوپر والے کمرے میں آ رہا ہوں۔ اصل میں یہ گھر جو ہے یہ سنگل سٹوری نہیں بلکہ ڈبل سٹوری ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک رہتا ہے، اوپر والے فلور پر ایک رہتا ہے۔ اب وہ چلے گئی، جیسے ہی وہ اوپر گئی باپ کیا کرتا ہے، فوراً سے پسٹل نکال کر اپنے دونوں بیٹوں کو مارتا ہے۔ بیٹے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں اور باپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پولیس نے اس باپ کو تو جناب پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں کیا کہوں، کیا چھوڑوں، کیا بتاؤں، کیا چھپاؤں۔ یہ باپ اس قدر گھٹیا ہے، یہ اس قدر بے شرم اور بے حیا ہے کہ یہ اپنی بہو سے سوال کیا کر رہا ہے۔ نہ جانے اس کے من میں کیا تھا، اور یہ پاکی اور ناپاکی والا ایلیمنٹ دیکھ کر اس نے مارنی تھی یا کیا تھا۔ میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے لاہور کا، شاد باغ میں پیش آیا۔ مختار صاحب گھر کے سربراہ ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے، نام ہے اس کا عذرا، اور عذرا جب 16 سال کی ہوئی تو اسے محلے کے ایک لڑکے سے لیاقت سے پیار ہو گیا۔ یہ پیار شدت اختیار کرتا رہا اور یہ پیار، یہ افیئر 2 سال تک چلتا رہا۔ اب عذرا جو ہے وہ کوئی شرمیلی یا خاموش طبع نہیں تھی۔ عذرا منہ زور تھی اور جو دل میں آتا تھا وہ کرتی تھی، اور اس کو کرنے کے لیے اگر کسی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، بد زبانی کرنی پڑے، ضد کرنی پڑے تو بڑے آرام سے کر کے منوا دیتی تھی اپنی بات کو۔ لیاقت اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے اس شادی کے لیے، عذرا اپنے گھر والوں سے یہ بات کرتی ہے شادی کے لیے۔ لیاقت کے گھر والے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو۔ عذرا کے گھر والے یعنی باپ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس لڑکے سے شادی کرنی ہے تم نے، پاگل ہو تم، یہ تو آوارہ لڑکا ہے، ہر ٹائم گلی میں بیٹھا رہتا ہے اور نشے بھی کرتا ہے، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ عذرا کیا کہتی ہے، مجھے کرنی ہے تو کرنی ہے، مجھے پسند ہے۔ اب اس کی منہ زوری آپ چیک کر لیجیے اور آئیڈیا لگا لیں بائی لیزر کیا ہے۔ خیر، عذرا گھر سے بھاگ جاتی ہے اور لیاقت سے کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ لیاقت ایک کرائے کا گھر لیتا ہے اور وہاں پر عذرا اور لیاقت رہنے لگتے ہیں۔ شادی کے شروع کے مہینوں میں ہی امید سے ہو گئی۔ اب شادی کو جب 2 ماہ گزرے تھے نا، تو جو باپ نے کہا تھا عذرا کے کہ یہ نشے کرتا ہے اور یہ بیٹھا رہتا ہے، آوارہ ہے، خراب لڑکا ہے، وہ سب کچھ اس کو نظر آنے لگا تھا۔ اس نے یہ بات سوچی کہ میں آہستہ آہستہ پیار سے اس کو مولڈ کر لوں گی، یہ مان جائے گا میری بات۔ لیکن اس نے کہا ماننا تھا، وہ نہ مانا، اور اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 سال گزر گئے اور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن ان 8 سالوں میں 4 بیٹے بھی پیدا ہوئے، علی حسن بڑا، احمد رضا۔ یہ 2 بیٹے جو ہیں یہ بڑے ہیں اور ان سے 2 چھوٹے ہیں۔ 8 سال شادی کو گزر گئے، ٹھیک یہ نہیں ہوا اور دکھ بڑھتے گئے۔ نشہ خوب کرتا تھا، گھر کو گھر نہیں، گھر کو اس نے جہنم بنا رکھا تھا۔ ایون دین جو گھر پر اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی یہ پورے نہیں کرتا تھا، اور عذرا بڑی کاغذی بتاتی تو کس کو بتاتی، چونکہ باپ کی بات تو پہلے مانی نہیں تھی اس نے۔ اب عذرا کیا حل نکالتی ہے؟ عذرا ایک میڈیکل سینٹر ہے یا کلینک بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹی موٹی نرسنگ کی، ہیلپنگ کی جاب شروع کرتی ہے، اور جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں اس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، بچوں کا پیٹ پال دیتی ہے۔ عذرا نے چونکہ جاب شروع کر دی تو لیاقت کو یہ ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بھائی بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ آ کر کہتا ہے جی پیسے دو مجھے۔ اب عذرا کے کون سے پیسے دوں؟ جو تمہاری تنخواہ ہے تمہیں ملی ہے وہ دو۔ کہتی وہ کیوں، تم کیا مطلب بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے، اس میں بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ کہتا نہیں مجھے بہت ضروری چاہیے، مجھے دو، یہ نہیں دیتی۔ اس پر پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایون دین اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، اور اس قدر شدید غصہ تھا کہ سر پھاڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے عذرا کو طلاق دے کے گھر سے ہی نکال دیا۔ اب جب اس نے گھر سے نکال دیا تو عذرا سب سے پہلے گئی ہاسپٹل سے سٹیچز لگوائے، ٹریٹمنٹ کروایا، بینڈیج کروائی، اور پھر اس کے بعد ایک سائڈ پر بیٹھ کر خوب روئی پیٹی۔ جو میڈیکل سینٹر تھا، جو کلینک تھا جہاں یہ جاب کرتی تھی، وہاں پر ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام ڈاکٹر بلال ہے۔
اب ڈاکٹر بلال جو ہیں وہ عذرا کے ماضی کے دکھ درد سب جانتے تھے چونکہ وہاں کام کرتی تھی یہ۔ ڈاکٹر بلال بیسکلی تنہائی کا شکار تھے اور انہیں تلاش تھی ایک ایسی خاتون کی جو اچھا ساتھ دے۔ ڈاکٹر بلال کی ڈیورس ہو چکی تھی۔ اب عذرا جس دکھوں میں جو صورتحال میں تھی تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے عذرا کو پروپوز کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف عذرا آپ نہیں، آپ کے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، میں ان کی بھی ذمہ داری لوں گا، آپ ہاں کر دیں، میں دکھ آپ کے بھلا دوں گا۔ عذرا چونکہ آلریڈی بڑی تکلیف میں تھی، پریشانی میں تھی، اکیلی تھی، دکھ درد تھے، تو عذرا اس پروپوزل کو قبول کر لیتی ہے اور پھر یہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اب ایک گھر میں عذرا، اس کے بچے اور ڈاکٹر بلال یہ رہنے لگتے ہیں اور زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے چونکہ ڈاکٹر بلال ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ بچوں کو بچوں والا پیار، اولاد کو اولاد کی جگہ پر، بیوی کو بیوی کی جگہ پر اور گھر کی ذمہ داریاں پورے کرنے والے ایک سلجھے ہوئے سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان، پڑھے لکھے شہری ہیں، تو لائف کمپلیٹ ہوئی اور جو ماضی میں اس نے دیکھا اور سہا وہ سب بھول گئی۔ لیاقت جو صاحب کا خاوت تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سب پتا تھا اس کے بارے میں، تو یہ بھی جانتا تھا لیاقت کہ عذرا نے تو شادی کر دی ڈاکٹر بلال سے اور یہ اس کا گھر ہے۔ اور یہاں تک آپ کو میں بتاؤں کہ عذرا نے کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے باپ کے خلاف نہیں بھڑکایا تھا۔ ہوتا کیا ہے، نارملی روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ مائیں خلاف کرتی ہیں یا باپ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتی تھی اور بیٹے اپنے باپ سے گھر سے باہر بھی ملتے تھے اور گھر کے اندر بھی آتا تھا اپنے بچوں کو ملنے کے لیے لیاقت۔ اور اس بات پر ڈاکٹر بلال کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کبھی انہوں نے آبجیکشن نہیں لگایا۔ اس ٹائم احمد رضا 26 سال کا اور علی حسن جو ہے وہ 24 سال کا ہو چکا۔ دونوں بیٹوں کی شادیاں ماں نے کر دیں تاکہ ٹائملی ذمہ داری پوری ہو۔ اب دونوں بیٹوں کے آگے سے دو بچے ہیں، ان دوست کے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ لیاقت جب بھی گھر آتا ان کو ملنے پیسے بھی مانگتا تھا۔ اب یہ جانتے تھے کہ باپ نے ہمارے پیسے کیا کرنے ہیں، نشہ ہی کرنا ہے نا، تو یہ کیا کہتے تھے کون سے پیسے ابا جی، کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، ہم اپنی بیویوں کا بچوں کا پورا کریں کہ آپ کا نشہ پورا کریں۔ یہ کہنے کی دیر ہے کہ باپ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تانے دیتا تھا، بد دعائیں دیتا تھا، ایون دین مار پیٹ بھی کرتا تھا، خوب جھگڑا ہوتا تھا۔ اور یہ سارا جو سیشن لگتا ہے نا ان کے گھر پہ، یہ جو ساری فلم چلتی ہے یہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لازمی چلتی ہے۔ 8 مئی کو صبح کی 9 بجے کا ٹائم تھا، گھر پر سب کے سب سو رہے تھے کہ لیاقت آ گیا اور سیدھا بڑے بیٹے کے کمرے میں گیا۔ اب جب یہ کمرے میں گیا تو اس ٹائم میاں بیوی ابھی سو کر ہی اٹھے تھے اور دونوں بیڈ پر تھی بیٹھے ہوئے۔ جا کر اس کمرے میں چھوٹے کو آواز دی، علی حسن نیچے آ جاؤ، میں نیچے بیٹھا ہوں۔ وہ بھی نیچے آ گیا۔ جب دونوں بیٹے کمرے میں آ گئے تو بہو سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ۔ کہتی جی ابا جی سوال سنیں، ذرا غور سے سننا ہے، اپنے سوال جو میں بتانے لگی ہوں۔ بہو سے سوال کرتے ہیں، تمہارا شوہر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بہو ہکی بکی کیونکہ سوال ہی مایو ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا سوال کیا آپ نے، یہ پوچھنے والی بات ہے، ہوش میں ہیں آپ؟ اب یہ نشئی تو تھا ہی، سدھ بدھ تو اس کی ماری ہوئی تھی اور ویسے بھی نشئی بے شرم ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے جب یہ بات کی تو بیٹے کو برا لگا۔ آگے سے بہوؤں کو کہنے لگے بچے پکڑو اور چلو اوپر، تم لوگ، میں آ رہا ہوں اوپر۔ بہویں اوپر چلے گئیں ڈر کے اور یہ وہ باہر نکلی ہیں۔ ادھر سے پسٹل اس نے نکالا جو کہ چھپا کر لے کر آیا تھا اور آتے ٹس دونوں بیٹوں کو ماری۔ اب جب دونوں بیٹوں کو ماری تو کیا ہونا تھا، خوب شور۔ ماں ڈاکٹر بلال کی آواز سنتے سر بھاگی ان کے کمرے کی طرف اور آ کر دیکھا ان کو یہ برے حالات، فوراً 1122 پر کال کی، 15 پر کال کی اور ساتھ میں ڈاکٹر بلال نے پیچھے سے یوں کر کے قابو کیا لیاقت کو اور کھینچتے کھینچتے گھر کے گیٹ پہ لا کے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اتنے میں 1122 آ گئی اور 15 بھی آ گئی۔ پولیس میں نفری جو ہے وہ تھانہ شاد باغ سے آئی، وقوع دیکھا اور سب سے پہلے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا چونکہ ان کے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل شفٹ کر کے ان کا علاج معالجہ ہوا اور جو ریکوائر تھا وہ ہوا۔ اصل میں دونوں بیٹوں کی ٹانگوں میں لگی تھی اور ٹانگوں کا پھر پلستر وغیرہ ہوا۔ ماں عذرا، اس کی متعلق میں ایک FIR درج کر لی گئی ہے تھانہ شاد باغ میں
یہ نامزد پرچہ ہے جس میں ملزم ہے لیاقت. پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. یہاں تک ہے اس کیس کی ڈیٹیلز جو میں نے بتائیں. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں، چونکہ میرا کام اویئرنیس ہے، گلیمرائز کرنا نہیں کرائم کو، تو میں آپ کو یہ اویئرنیس کے طور پر میسج دیتی ہوں کہ نشہ جس گلی میں ہوتا ہے، میں کہتی ہوں وہ گلی بدل لینی چاہیے. یہ اتنی بری چیز ہے، یہ گھروں کو تباہ کرتا ہے، یہ گھروں میں میاں بیوی میں طلاق کرا دیتا ہے، یہ اولاد سے کرا دیتا ہے. ایون دین نشہ انسان کو حیوان بناتا ہے، جانور بناتا ہے، بے شرم بناتا ہے، بے حیا بناتا ہے. جیسے اس کو بنایا، اس کا گھر ٹوٹا اور یہ بہو کو پوچھ رہا ہے پاک ہے کہ ناپاک ہے. آپ اندازہ لگائیے یہاں سے کہ کس قدر بے حیا اور بے شرم ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بات پوچھ رہا ہوں. تو جہاں پر یہ ایلیمنٹ دیکھیں، کوشش کریں ٹھیک کرنے کی، لیکن کوشش بھی ایک حد تک ہوتی ہے. کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس پر تباہ کر دیں اور پھر اینڈ پہ بیماری ہو آپ کو، یا آپ کو بھی اپنے ساتھ نشے بنایا ہو. تھینک یو.